ربنا ارحم لنا یا ربنا. المحظورات تبیح المعذورات. جو عذر ہوتے ہیں وہ بہت ساری ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دیا جاتا ہے. ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے اسے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اسے لیٹ کے نماز پڑھنے کا. اگر وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے اشارے سے. اور سب سے پہلے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر اللہ کریم نے احسان فرمایا ہوا ہے، وہ احسان کیا ہے کہ اس امت پر اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا حکم دیا ہوا. اللہ بندے کو بس ان کی قدر، ان کی طاقت کے مطابق اللہ کریم اس پر حکم اور احکام نازل فرما رہا ہے. ایک بندہ جو زبان سے کوئی چیز ادا نہیں کر سکتا، وہ اگر دل کی اشارے سے، دل کی اندر زبان سے اگر وہ ادا کر لے تو اللہ کریم اس کی بھی قبول فرماتا ہے. اگر کسی بندے کو عذر موجود ہے، اگر وہ زبان سے تلبیہ نہیں پڑھ سکتا تو ان کی دل کی آواز بھی رب سنتا ہے. وہ دل سے وہ تلبیہ ادا کر لے تو لوگوں نے اگرچہ اس حدیث شریف پر اعتراض بھی کیا ہوا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہدو کی بجائے اشہدو پڑھا کرتے ہوتے تھے، لیکن مشائخ میں سے بہت سارے مشائخ نے اس روایت کو صحیح جانا ہوا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ وہ جس ملک سے تعلق رکھتے تھے اس ملک کے لوگ شین کا کلمہ شا کو ادا نہیں کر سکتے تھے، وہ شین کی بجائے سا کو ادا کر سکتے تھے. آج کل آپ مصر میں چلے جائیں گے تو مصری لوگ جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی جیم کو ادا نہیں کرتے، وہ جیم کی بجائے گاف ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حگا، یعنی حاجی کو کہتے ہیں حاجی کو حاگی، وہ گاف ادا کرتے ہیں. تو یہ قرآن بھی 7 احرف پر ہے لیکن پھر بھی وہ شین ادا نہیں کر سکتے، سین ادا کر رہے تھے تو عذر کی بنا پر. لیکن رب کی ہاں ان کی سین آپ کی شین سے افضل تھا. فلہذا یہ بندہ جو تکلم نہیں کر سکتا، یہ اپنی اس دل کی زبان سے تلبیہ پڑھنے رب کائنات اس کو